عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا پورا فائدہ عوام کو نہ مل سکا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 95 پیسے اضافہ۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 244 روپے 95 پیسے مقرر۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 5 پیسے کمی، نئی قیمت 227 روپے 19 پیسے ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 4 روپے 62 پیسے اضافہ، نئی قیمت 201 روپے 7 پیسے مقرر۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 12 پیسے کمی کا نوٹیفیکیشن جاری، نئی فی لیٹر قیمت 191 روپے 32 پیسے مقرر۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق پورے ملک میں ہو گیا۔ ملکی معاشی صورتحال پر وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک کا مشترکہ بیان سامنے آ گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کے مسائل عارضی نوعیت کے ہیں جن کے حل کے لیے پوری قوت صرف کی جا رہی ہے۔ جون کے وسط سے روپے کی قیمت پر دباؤ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دباؤ کی بڑی وجہ ہے۔ ملک کی سیاست اور IMF پروگرام کے بارے میں بے یقینی بھی وجہ بنی۔ IMF سے 1.2 ملین ڈالر کی قسط چند ہفتوں میں متوقع ہے۔ حکومت IMF شرائط اور 12 ماہ کے پروگرام پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ چھ سے 8 ہفتوں میں الیکشن کا بگل بج سکتا ہے۔ عمران خان کا ارکان اسمبلی کو الیکشن کی تیاری کا ٹاسک۔ لاہور میں ملتان، بہاولپور، راولپنڈی، سرگودا ڈویژن اور دیگر اضلاع کے ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں۔ عمران خان نے کہا کہ الیکشن بھرپور طریقے سے لڑنے کے لیے پارٹی تنظیمیں مکمل کی جائیں۔ 25 مئی کو جنہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، قانون اس پر راستہ اختیار کرے گا۔ مجھے پتا ہے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ 2 نمبری کی، سب کے سامنے کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ پنجاب حکومت عوام کو فوری ریلیف دے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت۔ عمران خان کا دورہ لاہور، وزیر اعلیٰ پرویز الہی، مونس الہی اور دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی احساس پروگرام پر بریفنگ۔ عمران خان کی پنجاب میں احساس پروگرام بڑھانے کی ہدایت، کہا سابق حکومت نے ہمارے اس شاندار پروگرام کو روکا۔ عمران خان سے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان اور ہاشم جواں بخت کی بھی ملاقات۔ شاہ محمود قریشی اور شفقت محمود نے بھی مقدمات اور دیگر امور پر بریفنگ دی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے نیشنل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا۔ ملک بھر سے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اجلاس میں شریک ہوگی۔ چوہدری پرویز الہی ہماری بات پہلے مان گئے تھے۔ چوہدری شجاعت کے صاحبزادے چوہدری سارق حسین نے پروگرام نائٹ ایڈیشن کے دوران کہا، ہمیں بتا دیتے یہ برانڈ پسند نہیں تو ہم پیچھے ہٹ جاتے۔ چوہدری شجاعت نے کہا آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ اس پر چوہدری پرویز الہی نے کہا کہ میں دوسری طرف سے وزیر اعلیٰ ہوں، جو کچھ ہوا اس پر میرا دل بھی آزردہ ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے چوہدری شجاعت حسین مرد آباد کے نعرے لگوائے گئے۔ بھارت نے بغیر راوی اور چناب میں پانی چھوڑ دیا۔ دریائے چناب میں 3 روز قبل لاکھوں کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ دریائے راوی میں 2 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا بھارت سے پاکستان داخل۔ انڈس واٹر کمشنر کا بھارتی ہم منصب کو ہنگامی خط۔ دریائے راوی میں پانی کی اصل سیلابی صورتحال بتانے کا مطالبہ۔ لکھا گوادر سپور کے علاقے میں ہائی الرٹ جاری ہو چکا ہے۔ انسانی زندگیاں بچانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے۔ دریائے راوی میں کتنا پانی آنے کا امکان ہے، اعداد و شمار دیے جائیں۔ دریائے راوی کی موجودہ صورتحال سے فوری آگاہ کیا جائے۔ دریائے چناب میں سیلابی صورتحال، ہیڈ مرالہ پر پانی کا دباؤ بڑھ گیا۔ ہیڈ مرالہ پر پانی کا اخراج 97، ہیڈ خانگی پر 86,000 کیوسک ریکارڈ۔ چنیوٹ، جنگ اور مظفر گڑھ کے علاقوں کو خطرات۔ دریائے راوی میں بھی پانی کا بہاؤ بڑھ گیا۔ کمالیہ میں کٹاؤ شروع۔ دریائے سندھ میں بھی پانی کا بہاؤ بڑھ گیا۔ میاں والی، بھکر لیا کے کچھ علاقے متاثر۔ میاں والی میں جنا بیراج پر پانی کا اخراج 3.25 لاکھ کیوسک تک پہنچ گیا۔ گڈو بیراج میں پانی کی آمد 3,11,615 کیوسک ریکارڈ۔ ملک بھر میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ لاہور شہر کے مختلف مقامات پر بادل جم کر برسے۔ راولپنڈی، جہلم، شیخوپورہ سمیت دیگر شہر بھی بھیگ گئے۔ ساہیوال میں بارش سے گلیاں اور بازار زیر آب آ گئے۔ دیگر علاقوں میں بھی بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ لیا کے صحرائی علاقے پر مشتمل تحصیل چوبارہ میں بارشوں سے تباہی، کئی بستیاں زیر آب آ گئیں۔ 2 درجن سے زائد کچے مکان گر گئے۔ اکاڑا، ٹبہ سلطانپور اور دیگر شہروں میں بھی چھتیں گرنے کے واقعات۔
تحریک انصاف شاہد خاقان کا مبینہ مالی اسکینڈل سامنے لے آئے۔ شاہد خاقان نے بھارتی کمپنی سے پیسے لیے۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا دعویٰ، کہا جس کمپنی سے پیسے لیے اس کا مالک مودی کا قریبی دوست ہے۔ جب پوچھا گیا تو شاہد خاقان نے کہا کہ انہوں نے قرضہ لیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی نے رشوت کا نام کنسلٹنسی فیس رکھا ہوا تھا۔ شاہد خاقان عباسی کا اسکینڈل نیب ریفرنس کا حصہ ہے۔ $2,59,000 شاہد خاقان عباسی کے اکاؤنٹ میں آئے۔ جو رقم منتقل ہوئی اس کی تمام رسیدیں بھی موجود ہیں۔ مزید کہا، نواز شریف اور مریم نواز کو ہم نے سزائیں دلائیں۔ اسحاق ڈار اور سلیمان شہباز ہماری وجہ سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ان سے حکومت نہ لیتے تو ملک 2 ٹکڑے ہو چکا ہوتا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں معیشت کے پرانے ستون امریکہ اور ورلڈ بینک تھے، معیشت کے نئے ستون کے لیے چین کو چنا گیا۔ سابق حکومت نے معیشت کے نئے پلرز گرا دیے۔ چابہار، بندر عباس اور دبئی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ سابق حکومت نے گوادر بندرگاہ کے منصوبے کا بیڑا غرق کر دیا۔ سی پیک صرف سڑک کا منصوبہ نہیں، ریلوے لائن، گیس اور بجلی کے منصوبے شامل تھے۔ حکومت میں کوئی اختلاف نہیں، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ اس ہفتے وزیر اعظم سے ملاقات کروں گا۔ عدم اعتماد کا فیصلہ نواز شریف کی مشاورت سے ہوا۔ جس دلدل میں ہمیں پھنسایا گیا اس سے نکلنا آسان نہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا مہنگائی کم نہ کر سکنے کا اعتراف، بولے مہنگائی بڑھ گئی مگر ان کے ہاتھ بندھے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کا 150 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے دکانداروں کے لیے ٹیکس چھوٹ کا اعلان، کہا ملک کو اس حال تک پہنچانے کی ذمہ دار عمران حکومت ہے۔ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ کوشش ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1 سال میں سرپلس کر دیں۔ IMF سے معاہدے توڑیں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ درآمدات پر پابندیاں مرحلہ وار ختم کریں گے۔ رواں ہفتے اسٹیٹ بینک کا نیا گورنر لگا دیں گے۔ بینک ایلسیز نہیں کھول رہے، کوئی ڈالر نہیں دے رہا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے ٹویٹ کیا، IMF آپ سے مزید مطالبات کر رہا ہے۔ مفتاح میاں، جولائی ابھی بند نہیں ہوا اور آپ نے $5 ارب کی درآمدات کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اگر ایسا ہوا تو اس سے روپیہ مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے تمام بڑی درآمدات روک دیں۔ جون کی طرح جولائی میں بھی تیل درآمد ہی نہیں کیا گیا۔ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ بجلی کے اضافی بلوں سے تاجر اور شہری شدید پریشان۔ تاجروں کراچی سمیت مختلف شہروں میں احتجاج، اورنگ ٹاؤن سیکٹر 11 کے تاجروں نے دکانیں بند کر دی۔ سرگودہ میں بھی تاجروں کا احتجاج، خوشاب روڈ بلاک کیے رکھی۔ مرکزی انجمن تاجران پنجاب کے رہنما شاہد غفور پراچا کا کہنا ہے کہ کاروبار صفر ہو گیا، بھاری بل اور ٹیکس کہاں سے دیں؟ مفتاح بھائی، بجلی کے بل پر ٹیکس واپس لیں۔ مریم نواز کا ٹویٹ، لکھا کہ تاجر بھائی پریشان ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں۔ مزید لکھا، امید ہے آپ کوئی حل نکالیں گے۔ اس الیکشن کمشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ بار بار یہ ہمیں ڈسا ہے، بار بار یہ ہمارے خلاف کیا ہے اور اس نے کھل کے ہمارے اگینسٹ اسٹیٹمنٹس دیے ہیں۔ اس الیکشن کمشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے، آپ ریزائن کریں۔ الیکشن کمیشن مستعفی ہوں، پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور۔ متن میں کہا گیا، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران فوری طور پر عہدہ چھوڑ دیں۔ ملک کو مشکل سے نکالنے کے لیے فوری الیکشن کرانے کا بھی مطالبہ۔ اجلاس سے مسلم لیگ نون کے ارکان غیر حاضر رہے۔ نو منتخب ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم عباسی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ واسق عباسی گزشتہ روز بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے تھے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں پرائیویٹ سکول آج سے کھولنے کا اعلان۔ نجی تعلیمی اداروں نے بچوں کو آج سکول حاضر ہونے کی ہدایت کر دی۔ سرکاری تعلیمی اداروں میں ابھی موسم گرما کی تعطیلات جاری ہیں۔